بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور اس بات کا تجربہ بھی کیا ہوگا اور مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی کاریہ کرو تو اس کو سوچ کر، سمجھ کر، غور و فکر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن میں آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایسے 3 کاموں کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں نہیں بلکہ محبوب رب العالمین رحمت للعالمین جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان میں جلدی کرو، ان میں تاخیر نہ کرو، ورنہ تمہیں نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ آئے گا کہ تم اس کام کو کر بھی نہ سکو گے اس میں تاخیر کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا اس کام میں جلدی کرو اور جلد از جلد اس کام سے فارغ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے وہ کام بالکل کر ہی نہ سکو، یا آخر وقت میں جا کے کرو بالکل تو غلط سلط الٹا سیدھا کر لو۔ تو آئیے میرے پیارے بھائیوں، اب میں بتلاتا ہوں کہ وہ 3 کام کیا ہیں۔ وہ 3 کام جن کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ ان میں جلدی کرو۔ پہلا کام یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، جب نماز کا وقت آ جائے، جب اذان ہو جائے تو نماز کے لیے جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو، اس میں سستی نہ کرو۔ یعنی جب مسجد سے یہ صدا آ جائے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اب ہر کام کو چھوڑ دو، ہر کاروبار کو چھوڑ دو، دکان کو چھوڑ دو اور جلد از جلد جا کر نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اگر آپ اس میں سستی کریں گے، کاہلی کریں گے، لاپرواہی کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی تکبیر اولیٰ چھوٹے گی، ایک دن آئے گا کہ آپ کی جماعت چھوٹے گی، ایک دن آئے گا کہ آپ تنہا اکیلے نماز پڑھیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کی نماز ہی چھوٹ جائے گی۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے، جب اذان ہو جائے تو نماز میں جلدی کرو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے، مٹی تیار ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو۔ یعنی جب جنازے کو غسل دے کر، کفن دے کر تیار کر دیا جائے اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو قبرستان لے جا کر دفن کرنے میں زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے، زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں جلد از جلد تمام کاموں کو کرنا چاہیے۔ تیسرا کام کیا ہے کہ جس کے سلسلے میں پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ اس کام میں جلدی کرو؟ وہ تیسرا کام یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ لڑکی ہو اور جب اس کا رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرو۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اور اپنی لڑکیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اور اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سے گھرانے ایسے ہیں، بہت سے خاندان ایسے ہیں، پریوار ایسے ہیں کہ ان کے بچے اور بچیاں بوڑھے ہوتے چلے جا رہی ہیں، عمر نکلتی چلی جا رہی ہے، لیکن ان کے لیے رشتہ نہیں مل پا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اچھا رشتہ بھی ہوتا ہے، مناسب رشتہ بھی ہوتا ہے، مناسب لڑکی بھی ہوتی ہے، مناسب لڑکا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اس میں تاخیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہر مہینے میں شادی کا ٹائم بڑھاتے جاتے ہیں، ہر مہینے میں تاریخ بڑھا رہے ہیں، ہر مہینے میں 2 مہینے کی تاریخ دے رہے ہیں، ہر 2 مہینے میں 4 مہینے کی تاریخ دے رہے ہیں، اور 4 مہینے کے بعد پھر 4 مہینے کی تاخیر دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نوبت یہ آتی ہے کہ جو اچھا رشتہ ہوتا ہے، جو لڑکی کے لیے، جو لڑکے کے لیے بہت ہی پیارا رشتہ ہوتا ہے، بہت ہی عزیز رشتہ ہوتا ہے، کہ جو رشتہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے مناسب ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ اچھا اور بہتر رشتہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا نبی کے فرمان کے مطابق ان 3 کاموں میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ پہلا کام جب اذان ہو جائے تو فوراً مسجد کی طرف چلو۔ دوسرا کام
جب جنازہ تیار ہو جائے، میت تیار ہو جائے تو فوراً اس کو قبرستان لے جاؤ۔ تیسرا، غیر منکوحہ لڑکی، غیر شادی شدہ لڑکی، جب اس کے لیے اچھا اور بہتر مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً اس کا رشتہ کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔